الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج محرم شریف کی 14ویں رات ہے اور آج کی رات میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ویسے تو پورا محرم شریف شہدائے کرام کے ذکر سے محرم شریف کے رات و دن کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ حضرات ذکر شہدائے کربلا اور دیگر عنوانات پر کئی تقریریں سن چکے ہیں۔ آج مختصر وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہزادے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجز رسول اللہ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی پاک سے چند باتیں پیش کروں گا، سبحان اللہ، جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں جن کو سرکار اعلی حضرت نے عارف باللہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں مدارس عربیہ میں نصاب میں عالم کورس کے داخل ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ۔ ایک کا نام ہے گلستہ، دوسرے کا نام ہے بوستاں۔ بے شک۔ تو اپنی کتاب بوستہ میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بود در جہاں مکن نیک نامے بزرگاں نہاں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نامور ہو جاؤ، تمہارا نام پیدا ہو جائے، تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو، ان کا خوب خوب چرچا کرو، سبحان اللہ، ان کو خوب خوب یاد کرو۔ اگر خواہی نامت بود در جہاں
मकुन नेक नामे बुजुर्गा निहा। यही हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं। बहुत पहले के बुजुर्ग हैं हजरत शेख सादी, जी। जो आज मौजूदा जमाने में बदमज़हब पाए जा रहे हैं, इनकी पैदाइश नहीं हुई थी। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चे वसफत कुनद सादिये ना तमाम, चे वसफत कुनद सादिये ना तमाम, अलैकस्सलाम ऐ नबी वस्सलाम। सुभान। ये सादी शिराजी आपकी तारीफ क्या कर पाएगा? या रसूल अल्लाह बस आप पर सलात हो, सलाम हो। सुभान। अलैकस्सलात ऐ नबी वस्सलाम। इसका तर्जमा आप जब करेंगे तो होगा या नबी सलाम अलैका। सुभान। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार पर सलाम भेजा और या नबी सलाम अलैका कह करके भेजा। बेशक वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो फरमाते हैं कि अगर खाही नामत बुअत दर जहां मकुन नेक नामे बुजुर्गा निहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेक नाम दुनिया में हो, अच्छाइयों के साथ तुम दुनिया में नामवर बन जाओ, तो अपने बुजुर्गों का खूब खूब चर्चा करो, उनके नामों को, उनके कारनामों को पोशीदा न रखो। आज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार आला हजरत के आप छोटे साहिबजादे हैं। आला हजरत के दो साहबजादे थे। बड़े साहबजादे का नाम था हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उनका लक़ब था, नाम था हामिद रजा। सुभान। और आपके विलादत के 18 बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हुए, तो आपका नाम रखा गया मुस्तफा रजा खां। सरकार आला हजरत के दोनों शहजादे बेमिसाल हैं अपने दौर में। आप हुज्जतुल इस्लाम जिनका नाम था, बड़े शहजादे जो थे, बहुत खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आप जब बाहर निकलते थे तो अपने चेहरे का अक्सर हिस्सा छुपा लेते थे। लाहौर आप तशरीफ ले गए तो लाहौर के बाजार से सरकार गुजरने लगे हजरत हुज्जतुल इस्लाम, तो आपने जो रुमाल डाल लिया था चादर चेहरे पर, हवा का झोंका आया, सरक गया। एक सौदागर बैठ करके अपनी दुकान पर सौदा बेच रहा था, उसकी निगाह पड़ गई, वो उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। सामने आया, उसने कहा महाराज रुक जाइए। पीछे अकीदतमंद भी थे, हजरत ठहर गए, कहा हुजूर आप मुसलमान हैं, मुझे मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह। आपने वहीं सौदागर को कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। लोगों ने जब पूछा कि सौदागर ये बता तुझको कौन सी खूबी मौलाना के अंदर नजर आ गई जो इतनी जल्दी तो इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया कि जनाब सुनो, खूबी पूछ रहे हो, देख नहीं रहे हो कि बरेली से आए हुए मौलाना हामिद रजा का जब ये हुस्न है तो इनके मदीने के मोहम्मद कितने हसीन होंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी वाक़े की तरफ इशारा किया है अपने शेर में। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, क्या कहने, बहुत खूब। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले, मिटा कर चले।
وہ سرکار حجت الاسلام اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں. آپ سے چھوٹے حضور مفتی اعظم ہند ہیں 18 برس عمر میں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی شان الحمدللہ آپ کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند جب اپنے بزرگوں کا نام سنتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ عرس محبوب الہی کے موقع پر دہلی میں آپ تشریف لے گئے. دیکھو تقریر ایسے ہوگی. آج میں عرس کی حیثیت آپ کو سمجھا دوں گا. عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان جملوں کو یاد کر لو. آپ کو ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ میں سبق پڑھ کر کے آیا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دہلی میں عرس محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر. سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، وہ سرکار نظام الدین محبوب الہی جن کی شخصیت کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا حضور بدایوں شریف کا تھا، میرے کھیت کا کاغذ غائب ہو گیا ہے، سرکار وہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی، زمیندار ضبط کر لے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو حلوائی کی دکان پر چلا جا اور وہاں سے مٹھائی لیا، بابا صاحب کے نام فاتحہ دلا دے، تیرا کاغذ مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ بابا صاحب اپنے پیر کے پیر کو کہا کرتے تھے. چنانچہ گیا، وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا، مٹھائی لیا. حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، جیسے اس میں مٹھائی رکھنا شروع کیا تب تک یہ چلایا بس کرو، رک جاؤ، رہنے دو، اس کاغذ میں مٹھائی مت رکھو. کہا کیوں؟ کہا وہ کاغذ ہمیں دیجیے، آپ دوسرے کاغذ میں مٹھائی رکھیے. اب جب وہ کاغذ لے رہا ہے تو اس کے وہی کھیت کا کاغذ تھا جس کی شکایت کرنے گیا تھا کہ حضور مل جائے. سبحان اللہ. مٹھائی لے کر کے گیا، مسکراتا ہوا عرض کیا سرکار مجھے کاغذ مل گیا. ذرا سرکار محبوب الہی کی نگاہ دیکھو، اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ جا حلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے مانگ لے، تو حلوائی تفتیش کرتا کیسا کاغذ ہے، کون ہو، کس نے کہا ہے. سرکار محبوب الہی کا کرم دیکھو، حلوائی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا کاغذ کہاں ہے. بھیج کس خوبصورت ہیلے سے بھیج رہے ہیں کہ جا مٹھائی لے آ، مٹھائی خریدے گا تو حلوائی کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں لپیٹ کر دے گا مٹھائی. کیا کہنے. تبھی تک تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا لے آ مٹھائی اور بابا صاحب کے نام فاتحہ دے دے. تو جب سرکار محبوب الہی کو یہ علم ہے کہ کاغذ اس کے کھیت کا حلوائی کے وہاں ہے اور یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں حلوائی لپیٹ کر دے گا، جب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال ہے تو جنہوں نے دنیا والوں کو دین دیا ہے اس رسول کا حال کیا ہوگا. اب بھی علم غیب پر لوگ بحثیں کریں گے، یہ اللہ کے ولی کا علم ہے. ذرا ملاحظہ فرمائی، وہی سرکار محبوب الہی ہیں. ان کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند عرس کے موقع پر تشریف لے گئے. آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب، ان کے وہاں آپ ٹھہرے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اب اس واقعے کے پیچھے جو آپ کے ذہن و فکر کو میں عرس کی حیثیت سے صاف کر دوں گا انشاءاللہ، اس پر غور فرمائیے. ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا حضور کہاں؟ ہاں. کہا ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ کبھی کبھی آیا کرتا ہے مولوی، وہ بیٹھا کرتا ہے ڈسپنسری پر، حضور ہو سکتا ہے آپ آئے ہیں وہ آ جائے، کچھ پوچھے تو سرکار اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو وہاں بیٹھا. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر مرشد ہیں؟ جی ہاں. بریلی سے یہی آئے ہیں؟ کہا جی ہاں.
کہ آپ کا نام؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا مجھ کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ کہا حضرت یہ بتائیے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو۔ کہا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرما دیے، سبحان اللہ، علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو اب تک ہوا اور جو قیامت تک ہوگا ذرہ ذرہ کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ فقیر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے سوال کیا، کہا اچھا حضرت جب سارا علم رب نے عطا کر دیا تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے دروازے پر حضرت جابر کھڑے ہوئے اور جب کنڈی کھٹکھٹانے لگے تو سرکار نے کیوں پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں، تو کہا میں کیا، تم اپنا نام بتاؤ؟ تو غیب کی بات جانتے تو جابر سے نام کیوں پوچھتے؟ صحابہ پر دیوار ڈھکیلی جانے والی تھی، اگر غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے۔ آپ کے نالائن شریف میں کچھ حصہ لگ گیا تھا جو پاک و صاف نہیں تھا، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ آپ کے جوتے کو، موزے کو چیل اٹھا لے گئی، آپ کو علم ہوتا تو بتا دیتے۔ 14 سوال اس طرح سے اس نے کیا۔ چیل کا واقعہ جانتے ہو؟ بہت دیوبندی وہاں بھی چلاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موزے میں سانپ تھا۔ کیا تھا؟ سرکار پہننا چاہتے تھے کہ تب تک چیل آئی اور لے کر کے اڑ گئی، اور اڑی وہاں سے گرائی، اور جب گرا تو اس میں سے سانپ نکلا۔ تو سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سانپ کو جان جاتے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا پاگل، چیل کو اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کے موزے میں سانپ ہے اور رسول کو پتا نہیں ہے؟ کیا وہی جملہ ذرا دہرائیے آپ۔ چیل اس لیے لے کر کے اڑی کہ میرے آقا کو سانپ تکلیف نہ دے، تو چیل کو تو غیب کا علم ہو گیا کہ نبی کے موزے میں سانپ ہے، اس لیے اڑ جاؤں میں، لے کر کے چھوڑ دوں، سانپ گر جائے، نبی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کو غیب نہیں علم ہے۔ یہ کیسا تیرا عقیدہ ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ 14 سوال اس نے کیا جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سارے سوالات ختم ہو گئے؟ کہا مولانا سوالات تو نہیں ختم ہوئے، لیکن اتنے سوالوں کا آپ جواب دیجئے تو پھر بات آگے بڑھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو۔ کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بجائے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں۔ کہا دیکھو تمہارے 14 سوالوں کو میں نے سن لیا ہے، میں صرف 3 سوال کر رہا ہوں، ان تینوں کا تم جواب دو، میں تمہارے 14 سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور تم میرے سوالوں کا جواب نہ بھی دے پائے تب بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تم سن لو خالی۔ کہا کہیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ کیا کہنے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بہت خوب۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو، اپاہج ہو، روڈ پر بھیک مانگ کر کے کھا رہی ہو، اور اس کا جوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے؟ کیا کہنے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جوان باپ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کا بچہ مفلوج ہو، فالج شدہ ہو، بھیک پر گزارا کر رہا ہو، اور باپ اپنے بچے کی کفالت پرورش نہ کرتا ہو،
तब तक उसने कहा हुजूर रहने दीजिए, बस बात समझ में आ गई, वो जवान मैं ही हूं जो कर्जा लेकर आया हूं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो मैं ही हूं जिसकी मां भीख मांग रही है, वो मैं ही हूं जिसका बच्चा अपाहिज है। अब निगाह से मामले से पर्दा हट गया, समझ में बात आ गई कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा का ये इल्म है तो मदीने के मुस्तफा का इल्म कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आला हजरत के शहजादे, आला हजरत के शहजादे रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। जब जिंदगी तीसरे हिस्से में पहुंची, जवानी के बाद, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद जब बुढ़ापा, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद तावीजें बहुत लिखते थे। तावीज लिखकर उजरत नहीं लेते थे। आज जिस तरह तावीज लिखने वालों का तरीका है झाड़ फूंक, ये लोटा ले आओ, ये सोंटा ले आओ, ये उड़द ले आओ, ये दाल ले आओ, ये चावल ले आओ, ये गेहूं ले आओ, ये बकरा ले आओ, ये मुर्गा ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं। आप गए हुजूर मुझे तावीज चाहिए, कलम लिया, कागज पर लिख दिया, दे दिया आपको। वो तावीज नहीं लिख रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपनी करामत बांट रहे थे। और जिसको जिस चीज की तावीज दे देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी शिकायत नहीं करता था कि मैं मुफ्ती आजम हिंद से तावीज लिया और मेरा एक काम नहीं हुआ। तो हम लोग इसी बुनियाद पर कहते हैं वो तावीज नहीं दे रहे थे बल्कि अपनी करामत दे रहे थे। किसी ने अर्ज किया हुजूर औलाद नहीं है, तावीज दे दीजिए, औलाद हो गई, तावीज दे दिया। ये करामत है मुफ्ती आजम हिंद की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जयपुर तशरीफ ले गए। जब आप वहां से चलने लगे और रेलवे स्टेशन पर आए तो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं एक हाजी साहब को, हाजी साहब इधर आओ। वो गए, कहा हुजूर क्या है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने एक तावीज उनको दिया, कहा ये तावीज ले लो, अभी जब हम लोग चले जाएंगे और ट्रेन स्टेशन छोड़ देगी, जुमले पर गौर फरमाइए, और ये ऐसा वैसा जुमला नहीं है कि सुभानी साहब अपनी तरफ से बनाकर कह रहे हो। जो जुमला बोल रहा हूं हवाले की जरूरत पड़ेगी तो किताब में मिनवाने यही जुमला दिखा दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि जब ट्रेन छोड़ देगी स्टेशन, तो स्टेशन पर एक औरत आएगी जो पीले रंग की चादर ओढ़े रहेगी। जहां टिकट बांटता है टीटी, खिड़की के पास वो खड़ी होगी, तुम उस औरत को ये तावीज दे देना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाह मुलाहजा करो। वो हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिनके विसाल की आज तारीख है, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत आप लोग पेश कर रहे हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जामा मस्जिद कादरिया के तमाम अरकान को, डॉक्टर सोहेल साहब, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, हम सबको शिफा अता फरमाए। हमारे अजीजुल कदर गुलाम मुस्तफा और इनके जुमला साथी हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब, मोहम्मद रफी साहब और यहाँ के मौज़िन साहब मौलाना रियाज साहब, कि इन लोगों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर इस प्रोग्राम को मुनाकिद कर लिया। देखो नफ्से जलसा सब बराबर है। जलसा सरकार का जिक्र 4 आदमी हो तो फजीलत में वही दर्जा रखता है जहां 4 लाख हो। वो तो किल्लतो कसरत का मामला अपने अपने लिए है। अफराद ज्यादा आए हैं तो उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा लोगों को जितने आएंगे, लेकिन नफ्से जलसा की फजीलत सब बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी निस्बत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तरफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि उस औरत को ये तावीज दे देना। हाजी साहब ने तावीज ले लिया। अकीदतमंदों ने, मुरीदों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को ट्रेन आई, उस पर सवार किया, अलविदाई सलाम किया। ट्रेन चली, स्टेशन से जब बाहर हुई, प्लेटफार्म को छोड़ दिया, तो हाजी साहब कहते हैं कि मैं घूमा तो एक औरत तेज रफ्तार चल करके उसी खिड़की के पास पहुंच गई जो पीली चादर ओढ़े हुई थी,
اور وہ ہم سب لوگوں کو دیکھنے لگی. کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے دیکھا، جب میری نگاہ پڑی تو اس نے برجستہ مجھ سے کہا بابا بریلی شریف کے بڑے مولانا چلے گئے؟ میں نے کہا ہاں چلے گئے، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو رونے لگی، کہا میری قسمت پھٹ گئی. میں نے سنا تھا کہ بریلی کے بہت بڑے مولانا وہ ہیں، وہ جس کو دعا کر دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے. میری گود سونی تھی، میں تلاش کرتی ہوئی آئی تھی کہ میں ان سے دعا لے لوں گی، میری گود آباد ہو جائے گی. تب تک حاجی کہتے ہیں خاتون لے، یہ بریلی کے بڑے مولانا تجھے تعویذ دے کر کے گئے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ دیکھو، وہ ایک سکھ کی عورت تھی. بریلی شریف میں آج بھی عرس کے موقع پر چلے جاؤ، غریبوں اور زائروں کو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے، پوری اور سبزی تقسیم کیا جاتا ہے. اسلامیہ انٹر کالج میں اتر سائٹ جا کر کے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو. وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں. بزرگوں کی بارگاہوں میں دل کا خراج دیکھا گیا ہے، دل کی لگن دیکھی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ جب اللہ کے ایک ولی کا یہ حال ہے. اسی لیے تو راضی الہ آبادی نے کہا، بڑے اچھے انداز سے کہا، وہ رسول اکرم ہیں، یہ ولی کامل ہیں. وہ رسول اکرم ہیں، یہ ولی کامل ہیں. مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں. اور میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے، میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے، دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں. دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں. یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند. مفتی اعظم ہند کو کہاں کہاں دیکھو گے. بڑی عظیم ذات ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی. مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم کہے جاتے تھے. مفتی اعظم ہند کا حال یہ ہے، آج بھی علماء سے پوچھو کہ حضور ولایت کہاں سے بنٹتی ہے تو سب کہیں گے کہ قادری درگاہ سے. بے شک سرکار غوث پاک کے در کرم سے ولایت بٹتی ہے. اللہ کے حبیب تقسیم فرماتے ہیں غوث اعظم کو ملتا ہے، اور یہ جس کو دیتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے. سرکار غوث پاک کے در سے، اللہ اللہ، سرکار غوث پاک کے در سے ولایت بٹ رہی ہے. جب سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا تھا، محبوبیت کا جوش آپ پر غالب آیا تھا، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. ذرا گردن ملاحظہ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. سر کیوں نہیں فرمایا کہ سر پر ہے، گردن کیوں کہا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ سنو پیارے، اس میں راز ہے. گردن اور سر میں فرق ہوتا ہے. کوئی کسی کو جب مارتا ہے زمین پر لٹا کر کے تو اس کے سر پر تھوڑی گردن رکھتا ہے، اس کے گلے پر اس کے گردن پر پاؤں رکھتا ہے. اس کی گردن پر پاؤں رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں. گویا سرکار غوث اعظم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کی گردن پر میرا قدم ہے، مجھ سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے، اور جو مجھ سے پھرے گا اس کی ولایت چلی جائے گی. سچ ہے، بہت خوب، کیا کہنے.
सरकार गौस आजम के लिए, इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जहां जहां जो वली थे सबों ने सर झुका दिया। जो पैदा हो गए थे पहले, वो पहले झुका करके गए थे दुनिया से। जो पैदा होने वाले थे आलम अरवाह में, उन्होंने भी इतराफ कर लिया, और जब दुनिया में आए तो इकरार किया और कह दिया कि हुजूर आपका सरे कदम पाक हमारी आंखों पर है, हमारे सर पर है, हमारे दिल पर है। बेशक। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ये सर, ये आंखें, ये जिगर, ये दिल है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। ये शेर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वलायत पर दलालत कर रहा है। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो गौस हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को शबीह गौस आजम कहा जाता था। बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। तारीख की किताबों में सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पाक का नक्शा जिस तरह से बयान किया गया है, हूबहू सरकार मुफ्ती आजम हिंद का चेहरे पाक उसी नक्शे पर उतर रहा था। इसीलिए आपको शबीह गौस आजम कहा जाता है। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद फरमा रहे थे। तमाम लोग मुरीद होने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ एक हाजी साहब थे। लोगों ने कहा, हाजी जी कहाँ? कहा तुम भी मुरीद हो जाओ। कारे यार बाद में देखा जाएगा। आज कुछ लोग होते हैं ना इस तरह, चलो चलो यार बहुत पीर मिल जाएंगे। कहा पागल आदमी है, ऐसे पीर कहां मिलेंगे, जिंदगी गनीमत समझ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बैठ हो जा। ले गए लोग, बैठे सब, उसको भी बैठाया बेचारे को, हाजी जी को। चादर फैलाई गई, भीड़ ज्यादा थी, लोग चादर को अपने हाथ में रख करके ऊपर से अपने हाथ को रखे हुए हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा शरीफ पढ़ाया, गुनाहों से तौबा करवाया, वादा करो झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िना के करीब नहीं जाएंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर के आपने उन गुनाहों से तौबा ली, अहद व पामान लिया कि ये काम न करना। सबों ने कहा। अब जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुरीद फरमाने लगे और इरशाद फरमाया कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया। हाजी साहब ने हाथ को छोड़ लिया चादर से और अपने दिल में सोचने लगे कि अभी तो मौलाना साहब ने कहा हजरत ने कि झूठ ना बोलना, और कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो हम लोग तो इनके हाथ में अपना हाथ दिए हैं और ये बड़े पीर साहब का नाम ले रहे हैं। हाजी ने अपने दिल में इस बात को सोचा। कहां सोचा? और चादर से हाथ को हटा लिया। तब तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने चादर को अपनी तरफ खींचते हुए हाजी के सर पर डाल दिया। अब हाजी देख रहे हैं कि सरकार गौसे आजम का दरबार सजा है और सारे मुरीद वालों होने वालों का हाथ गौसे आजम बड़े पीर के हाथ पर है। सुभान अल्लाह। उसके बाद खींच लिया चादर को, तो हाजी जी की कैफियत ऐसे थी जैसे दीवाना हो गए, गशी तारी हो गई। जब सुकून मिला तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराते हुए फरमाते हैं अब दिल को इत्मीनान हो गया। कहा सरकार अब जिंदगी भर अपने कदमों में रख लीजिए, सरकार गुलामी में रहूंगा, अब ना जाने दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया नहीं, जाओ अपने बच्चों में। वो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कहां कहां देखोगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बेमिसाल मुफ्ती आजम हिंद थे। आला हजरत के शहजादे हैं, एक तरफ मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, खतीब हैं, तमाम उलूम के जामे हैं, और दूसरी जानिब जब रूहानियत का माहौल देखिए तो वली कामिल हैं। वलायत बड़ा अजीम दर्जा है प्यारे। वली
اللہ اکبر. اللہ جس کو ولایت دے دے. یہ گندھورے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین ہم بابا ہیں, ہم دابا ہیں, پھلانے ہیں, ڈھکانے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ. شریعت کے خلاف, سنت کے خلاف اگر اس نے پانی پی لیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان اڑے تو ولی نہیں ہے, وہ شیطان ہے پیارے. ولایت اس کا نام نہیں ہے, ولایت شریعت و سنت پر استقامت کا نام ہے. سب سے بڑی کرامت یہی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں کہ آپ کے اسی بمبئی کا واقعہ ہے. اسی بمبئی میں ایک مولانا طاہر تھے, وہ چندہ کرنے کے لیے آئے تھے. میں سیٹھ کا نام بھول گیا ہوں, کیا ضرورت ہے کہ اس نام کو بتاؤں. مدن پورہ کا واقعہ ہے. تو ان کے وہاں بھی چندہ کرنے گئے مولوی طاہر. تو بات چیت کے درمیان میں انہوں نے کہہ دیا اب عالم نہیں ہے, کون عالم ہے. تو مولوی طاہر نے کہا کہ صاحب ابھی عالم ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے. سیٹھ صاحب کہا کہاں ہیں. بعض اکھڑ قسم کے سیٹھوں کی بولی بھی تو ایسے ہوتی ہے, آدھا اردو آدھا گلابی. کہا چلو چلو مولانا, کہاں کون عالم ہے. کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے سیٹھ جی, بریلی میں حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیجئے. تو تاؤ ان کو بھی آ گیا. کہا ٹھیک, کب آپ جائیں گے بریلی. کہا عرس میں چلوں گا بریلی, چلیے. کہا مولانا ٹھیک مجھے لیتے چلیے گا. جب عرس کا موقع آیا تو سیٹھ جی کو مولانا طاہر صاحب لے کر کے بریلی گئے. بریلی شریف گئے, وہاں کے چہل پہل کو دیکھا, عرس کو دیکھا, کل کے پروگرام کو دیکھا, سرکار مفتی اعظم ہند سے زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, سب کچھ ہوا. کہا دیکھا عالم. کہا بھائی عالم تو ہیں الحمدللہ, بہت آپ کے مرید ہیں. چلے یہ لوگ. اب مولانا طاہر نے کہا تسلی ہو گئی. کہا تسلی ہے, ٹھیک ہے, ہاں حضرت ہیں عالم. تو جب چلنے کی باری آئی تو مولانا طاہر نے کہا چلو ملاقات کر لیا جائے آخری بار حضرت سے. تو جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو. مولانا طاہر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور ٹرین پکڑنی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ٹرین آج اتنے منٹ لیٹ ہے. ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ, اجازت دے دیا. اب یہ سیٹھ جی اور مولانا طاہر جب دونوں اسٹیشن پر پہنچے تو اعلان ہو رہا تھا کہ اپنے نردھارت سمے سے ٹرین 2 منٹ لیٹ آ رہی ہے. تو سیٹھ جی نے کہا مولانا صاحب واپس چلو. کہا کیوں. کہا اب ہم مرید ہوں گے, ہم نے جان لیا کہ عالم ایسے ہیں. اب سیٹھ جی اور مولانا واپس ہوئے اور سلسلہ میں سیٹھ صاحب داخل ہوئے. اس کے بعد سے جب کوئی حضور مفتی اعظم ہند کا نام لیتا تھا تو ان کی نگاہوں میں آنسو آ جاتے تھے. یہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا بفراست المومن. یہ حدیث شریف ہے. حدیث شریف جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا حدیث شریف کس کو کہتے ہیں, تب کہا وہ مسجد والے ہوئے سب حدیث شریف. اہل حدیث مسجد تھی غیر مقلدوں کی, تو اسی طرف اشارہ کیا. وہ بیچارہ جان ہی نہیں پایا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث شریف کہتے ہیں سرکار کے فرمان کو. کس کو کہتے ہیں. سرکار نے جو فرمایا اس کو حدیث شریف کہتے ہیں. آقا کا فرمان ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. سبحان اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سرکار کا یہ فرمان ہے. اب اس حدیث شریف کو آپ پڑھیے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کو آپ دیکھیے. اس حدیث کی عملی تفسیر دکھائی دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند. ہماری نگاہ جو چیز نہیں دیکھ رہی ہے اس کو حضور مفتی اعظم ہند ملاحظہ فرما رہے ہیں. ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہم نہ دیکھ پائیں وہ دیکھ رہے ہیں.
हम अपनी आंखों से तो जाहिरी चीजों को देखते हैं, लेकिन वो उनकी आंखें खुली रहती हैं, वो जाहिर भी देखते हैं, बातिन भी देखते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपके दिल में इरादा क्या है, वो ये मुलाहजा कर रहे हैं कि आप किस नियत से आ रहे हैं। रब ताला उनको एक ऐसी कुव्वत अता फरमा देता है, और उस कुव्वत की वो मिक़नातीसी होती है जिसके ताल्लुक से आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरफा नफ्स फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और जब रब को पहचान लेता है तो निगाहों से हिजाबात हटा दिए जाते हैं, वो जाहिर भी देखता है और बातिन भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, अर्श तक देखता है, जमीन के नीचे देखता है, लौह महफूज देखता है, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी निगाहों के सामने होता है। इसीलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो बिलादिल्लाह जमान का खरदलती अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई का दाना रख करके देखा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इत्तक़ू बिफरासतिल मोमिन, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाह बातिनी से बचो, वह अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, सरकार गौस पाक से 200 बरस पहले के हैं। कै बरस? 200 बरस पहले के बुजुर्ग हैं। उनका नाम है हजरत जुनैद, बगदाद शरीफ के हैं। बगदाद शरीफ में आपका मजार भी है। इसीलिए तो यार हम लोग कहा करते हैं कि बगदाद शरीफ जहां हजरत जुनैद बगदादी का मजार हो, जहां इमाम आजम अबू हनीफा का मजार हो, जहां ये तमाम बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हो, सरकार गौसे आजम का मजार हो, उसी बगदाद को दारुस सल्तनत इराक का बनाया गया है। जैसे हिंदुस्तान का दारुस सल्तनत दिल्ली है, ऐसे इराक का दारुस सल्तनत बगदाद है। तो जब हिंदुस्तान के गोशा गोशा में कोई बात हो तो जिम्मेदारी दारुस सल्तनत पर होती है, दिल्ली ही की तो जिम्मेदारी है। वहां जितने लोग अनिस्टर मनिस्टर कलस्टर बलस्टर बैठे हैं उन्हीं की तो जिम्मेदारियां हैं। तो इराक का दारुस सल्तनत बगदाद है। बगदाद में जाहिरी तौर पर जमीन के ऊपर जितने लोग हों वो भले पापी खाती हों कैसे भी हों, लेकिन बगदाद की जमीन में जो हस्तियां रूपोश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैज तो आज भी जारी है, ना बचाना उनका काम है। हमारा काम सिर्फ उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। सरकार गौस पाक का जहां मजार हो, इसीलिए बगदाद वाले डरते औरते नहीं हैं। आप रोज अखबारों में देखते रहते होंगे, छोटे छोटे बच्चे गन उठाए हैं, नारा लगाते हैं खिलाफ अमेरिका के। सारी दुनिया के अमेरिका अमेरिका से डर रहे हैं, एक वही बेचारा है जो नहीं डरता। ठीक आओ, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा अपने महबूबों की जमीन को। रब ताला का करम होता है, बर्बाद नहीं होने देता रब। जहां महबूब हो वो जमीन बर्बाद नहीं की जाती है प्यारे। जमीन तो बर्बाद होती है जहां महबूब ना हो, जहां महबूब हो जमीन नहीं बर्बाद होती है। अरे खुदा की कसम, महबूब जहां रहें उस जमीन की तरफ कोई चला जाए तो बख्श दिया जाता है। चुनांचे किताबों में यह बात मौजूद है कि एक बहुत बड़ा पापी था, खाती था, 99 आदमियों को कत्ल किया था। कितने आदमियों को? गया एक मौलाना साहब से पूछा, मौलाना साहब मैं 99 आदमियों को कत्ल किया हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उन्होंने कहा चल भाग, इतने आदमियों को कत्ल करके तौबा करने आया है, चल भाग भाग भाग। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमा। आधा हकीम हो वो जान का खतरा बना रहता है, और आधा मौलवी हो ईमान का खतरा बना रहता है। तो कहा जब हमारी तौबे नहीं कबूल है तो 100 लाओ पूरा कर दूं, 99 काहे रहा है। मारा खींच करके वो इधर उधर लौट गए, खत्म मामला। कुछ रोज गुजरा, फिर उसके दिल में बात आई कि लाओ किसी और से पूछूं। चला गया एक बुजुर्ग के पास, जैसे मौलाना फारूक के पास आप पहुंच जाओ आखिरी मसला पूछने के लिए। मौलाना रियाज साहब हैं जो जिम्मेदार लोग हैं।
کہا حضور کہاں؟ ہاں کہا ایک بات بتا دیجئے مجھے، میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا توبہ کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، 100 کیا 100,000 کا قاتل تو ہو، رب رحم فرما دے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہیں تو دل ہی دل میں توبہ کیا۔ کہا حضور تو توبہ کرا لیجئے۔ کہا تو توبہ تو کر لے، لیکن ایک کام کر، فلاں آبادی کی طرف چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں توبہ کر، وہیں رہ اور رحمت رب کی مانگ، انشاءاللہ تیرے اوپر رب رحم فرما۔ قریۃ الصالحین کا لفظ آیا ہے، نیکوں کا گاؤں ہے۔ کیا آیا ہے؟ قریۃ الصالحین، نیکوں کا گاؤں۔ پتا چلا کہ جہاں نیک لوگ ہوں وہاں جانا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ آج کا دستور نہیں، یہ پرانا دستور ہے۔ اور جہاں صالح لوگ ہوں اس آبادی کو صالحین کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ عربی میں قریہ کے معنی ہوتے ہیں گاؤں، اور صالحین کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ۔ نیک لوگوں کا گاؤں ہے، تو جب گاؤں کو نیک کہتے ہو تو اسی بنیاد پر ہم اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں، بہرائچ کو بہرائچ شریف کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نیک بندے جلوہ افروز ہیں۔ قریۃ الصالحین، چلے جاؤ اسی طرف۔ یہ چلے، ابھی ان صالحین کے پاس نہیں پہنچے تھے، نیکوں کے پاس نہیں پہنچے، راستے میں ملک الموت آ گئے، موت کا وقت متعین ہے، روح جو ہے کھینچ لیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب مرنے کا ٹائم آیا تو عذاب والے فرشتے آئے، رحمت والے فرشتے آئے، اور دونوں فرشتوں میں بات ہونے لگی۔ روایت میں جو عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں فرشتے، اس کا ترجمہ اردو میں کیجئے گا تو جھگڑنے لگے۔ وہ کہاں میں لے جاؤں گا اس کی روح کو، عذاب والے کہاں میں لے جاؤں گا، اتنا بڑا پاپی ہے 100 آدمیوں کا۔ رب کی طرف سے ندا آئی، میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے تم دونوں، حالانکہ یہ سب مشیت الہی ہے، رب کا کرم دیکھو، اپنے محبوبوں کی عظمت کا اظہار کس طرح سے فرماتا ہے۔ بات یہ آئی کہ زمین کی پیمائش کی جائے، جہاں سے یہ چلا تھا اگر یہ زمین زیادہ ہے تو عذاب والے فرشتے تم لے کر کے چلے جاؤ، اور جس طرف چلا تھا اگر اس طرف بڑھ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے تم لے لینا۔ تو جب پیمائش کرتے ہیں تو زمین برابر نکلی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ انتقال کرنے لگا تھا تو اسی جوش محبت میں صالحین کے اپنے جسم کو اور تھوڑی سی طاقت سمیٹا اور آگے بڑھ گیا۔ تو جب پیمائش کیا تو اتنی ہی زمین اس طرف آ گئی جس طرف نیک لوگ رہتے تھے۔ رب کا فیصلہ ہوا کہ اس نے نیک لوگوں کی طرف آنے کی نیت کر لی، ابھی توبہ نہیں کی تھی، صرف نیت کیا تھا، رب نے معاف فرما دیا، جنتی ہو گیا۔ یار صالحین سے محبت کی نیت کر لے آدمی، بخش دیا جائے، توبہ کی توفیق مل جائے، اور اپنے آقا سے محبت کرو گے تو کتنا درجہ ملے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، جب اس پار کا یہ عالم ہو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بیچارے لوگ کیسا ذہن دیتے ہیں، السلام علیکم جو بڑی سین سے سلام کرتے ہیں۔ ایک روز ایک صاحب مل گئے ہم کو، السلام علیکم، تو نیچے میری نگاہ گئی تو ایک انگل پیجامہ اٹھا ہوا تھا، کچھ شناسا چہرہ لگ رہا تھا، میں خاموش چلا گیا۔ ہم نے کہا اوفو، یہ بڑی شین کا سلام جو ہے بہت شرارت لگاتے ہیں سب بیچارے، یہ سیرت نبی بیان کریں گے، سیرت اولیاء بیان کریں گے کہ مسلمان ایمان والا ہو تو بے ایمان بن جائے، 4 دن ان کی محفل میں بیٹھ جائے، ڈھیٹھ بن جائے۔ ذرا غور کرو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو۔ تو بات چل رہی تھی حضرت جنید بغدادی کی، انہی کی تو چل رہی تھی کہ سرکار غوث پاک سے وہ 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں۔ اس حدیث کو توگڑیا جیسا ذہن رکھنے والا ایک یہودی نے سن لیا۔ توگڑیا جی جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں 24 آیتیں ہیں جن سے جہاد کا، قتل کا، تلوار چلانے کا، مار پیٹ کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ کسی نے سمجھا دیا ہوگا ایک آدھ باتیں،
اس کو کیا خبر کہ آیت کس کو کہتے ہیں اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ شاید کہ اردو بھی نہ پڑھا لکھا ہو، وہ کیسے جان گیا 24 آیتیں ہیں قرآن میں؟ کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ اٹل بہاری سے پوچھئے کہ قرآن شریف میں کتنے ہزار آیتیں ہیں، ان کو معلوم ہے؟ ہندوستان کو پرائم منسٹر وہ بتا پاؤیں گے؟ لال کرشن اڈوانی سے پوچھئے کہ قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں، وہ کچھ بتا پائے گا؟ توگڑیا جی کیا عربی جانتے ہیں؟ ہے ہمت، میں نے کئی کانفرنسوں میں چیلنج کیا کہ ان کے اندر ہمت ہے تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے سناویں اور وہ بتاویں کہ وہ 24 آیتیں کون ہیں، کوئی ایک آیت وہ پڑھے۔ جب وہ عربی نہیں جانتا تو کسی نے بتایا ہوگا اسے، کسی نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رات کے اندھیرے میں ان نابکاروں کے پاس جو ایمان فروش بیٹھا کرتے ہیں، ذرا ان کی فہرست سامنے لائی جائے تو آپ لوگ کہو گے کہ سبحانی صاحب ملک کو انتشار سے بچاؤ، اتنے بڑے بے ایمان اور حرام خور یہ لوگ ہیں۔ ایسے ایک یہودی پہنچا، اس نے کہا آپ مسلمانوں کے امام ہو؟ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتائیے مولانا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ باطنی سے بچو۔ کہا بس یہی مطلب؟ کہا ہاں۔ دوسرے مولانا کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ تیسرے مولانا کے پاس پہنچا، بتایا جا رہا ہے کہ غالباً 40 لوگوں سے اس نے یہ سوال کیا۔ اب وہ پہنچ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، اسلامی لباس پہنے تھا، امامہ باندھے تھا، تسبیح لیے ہوئے تھا ہاتھ میں، بظاہر مسلمان بنا تھا، اندر سے یہودی تھا۔ اس نے کہا آپ کے پاس آیا ہوں حضرت۔ کہا کس لیے؟ کہا سرکار نے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ آپ سنو کہ اللہ کے ولی کے نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جیسے تو نے اپنے ظاہر کو بنایا ہے ایسے باطن کو بنا لے، کہ جیسے تو ظاہر میں مسلمان ہے ایسے باطن سے بھی مسلمان ہو جا، دل سے۔ اس نے عرض کیا حضور اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ پھر عرض کیا، کہا سرکار تو اتنے لوگوں کے پاس سے میں ہو کر کے آیا تھا، کیا اس میں لوگ مومن نہیں تھے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نہیں، مومن تھے، لیکن تیرا اسلام لانا میرے ہاتھ پر مقدر تھا، اس لیے ان لوگوں نے راز کو ظاہر نہیں کیا اور تو ہم تک پہنچ گیا۔ الحمدللہ۔ اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر جانا چاہیے، ایسے نہیں کہ بالکل لہتانگڑ کی طرح دھونجے چلے جاؤ۔ جو جتنا ہی ادب اولیاء کرام کی بارگاہ میں اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ فیض پائے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بات چل رہی تھی، آپ مفتی اعظم عالم ہیں۔ ایک مرتبہ چاند کے بارے میں بات ہوئی، عید کے چاند کے تعلق سے ایک کمیٹی قائم ہوئی پاکستان میں، جنرل ایوب نے قائم کیا۔ کس نے؟ جنرل ایوب نے، ہلال کمیٹی۔ تو یہ ہوا کہ جہاز سے دیکھا جائے 29 کو کا چاند، تو جب اڑا کر کے فضا میں دیکھا تو چاند نظر آ گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ 28 ہی کو اڑا کر کے دیکھا گیا، تو 29 تاریخ کا چاند 28 کو دیکھ لیا گیا، تو کیسے عمل کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو علماء نے کچھ نے تو فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے یہ چاند صحیح ہے۔ سارے لوگوں سے فتویٰ جنرل ایوب نے لیا، بریلی شریف بھیجا فتویٰ۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو کہ چاند کو دیکھنا زمین سے معتبر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ چاند غائب نہیں ہوتا ہے،
ختم نہیں ہوتا ہے, فنا نہیں ہوتا ہے, وہ چھپتا ہے. اگر 28 کو کوئی اڑ کر کے فضا میں دیکھ رہا ہے چاند کو تو دکھائی دے رہا ہے, 27 کو اور اوپر اڑے تو دکھائی دے گا, اس طرح اور اوپر اڑ کر کے دیکھے تو دکھائی دے گا. چنانچہ جنرل ایوب نے پہلے تو 29 کا چاند اڑوا کر کے دیکھا تھا, اور جب یہ فتوا گیا تو 28 کو جہاز اڑوایا گیا, چاند دکھائی دیا. کہا بریلی کے حضور مفتی اعظم ہند کا فتوا صحیح ہے, چاند زمین سے دیکھا جائے گا, جب 29 کو دکھائی دے گا تب مانا جائے گا چاند کو, ورنہ نہیں. یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. اسی بنیاد پر آپ کو مفتی اعظم عالم کہا گیا. جب نسبندی کا دور آیا تھا تو بھارت کے لوگ کانپ گئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں نسبندی کے موقع پر. بڑا بھاری مدرسہ دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند ہے, وہاں کے مفتی جی نے کہا کہ ابھی تک تو ناجائز پہلو پر سوچا جا رہا تھا, اب جائز پہلو پر سوچا جائے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس فتوا گیا تو آپ نے فرمایا لکھو نسبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لکھ دیا گیا, پوسٹر چھپ گیا. سی آئی ڈی کے لوگ گئے, پہنچے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. آپ ہی نے فتوا لکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کیجئے, فتوا بدل دیجئے. لوگوں نے جا کر کے عرض کیا حضور سی آئی ڈی والے بہت دھمکی دے رہے ہیں, آپ گرفتار ہو جائیں گے, جیل میں چلے جائیں گے. بھگوان داس نام کر کے ایک سی آئی ڈی تھا, اس نے رپورٹ دی جا کر کے بڑے آفیسر کو کہ یہ وہ مولانا مفتی اعظم ہند ہیں کہ اگر انہیں جیل میں ڈالا گیا تو بھارت کے 1 کروڑ مسلمان روڈ پر نکل آئیں گے. لوگوں نے کہا تب, کہا خاموشی سے کام کیا جائے, مولانا کو منایا جائے, وہ فتوا بدل دیں یا واپس لے لیں. جب لوگ گئے اور کہا کہ آپ فتوا واپس لے لیجئے یا بدل دیجئے, تو کہا یہ بریلی ہے, آپ فتوا نہیں بدلا جاتا ہے, ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی. چنانچہ سن 77 میں کانگریس حکومت صاف ہو گئی تھی. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سیاسی میدان میں دیکھو تو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں, اقتدار کے ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں, علمی ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں. جس موڑ پر سرکار مفتی اعظم ہند کی شخصیت پر نگاہ ڈالو تو سارے لوگ محتاج دکھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہزادے اعلی حضرت کو وہ نواز دیا ہے, اور سرکار غوث اعظم کا وہ فیض و کرم ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو ہم جب یاد کریں تو ذکر خیر سے یاد کریں, ان کی روح کے لیے ہم ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کریں. ہمارے وہاں ثواب پہنچتا ہے بزرگوں کی روحوں کو, جس کے وہاں نہیں پہنچتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے, ہم کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ملاحظہ بھی فرمایا ہے. ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے زندہ ہیں اور وہ کسی چیز کو لوٹ رہے ہیں. کہا اے قبرستان والوں کیا لوٹ رہے ہو؟ تو ایک نے جواب دیا کہ آج سویرے اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا, 3 مرتبہ اس نے قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دیا, تو رب تعالیٰ نے ایسا خوان نازل فرمایا ہے اور ایسا دسترخوان لگا دیا ہے کہ ہم سویرے سے لوٹ رہے ہیں اور اب تک ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک عورت نے حضرت حسن بصری امام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور, کہا ہاں میری جوان لڑکی مر گئی ہے. کہا تب, کہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں جان جاؤں کہ میری جوان بچی کا حال عالم برزخ میں کیا ہے, قبر میں. آپ نے فرمایا جائیے عمل کرنا. وہ گئی, عمل کرنے لگی. خواب میں دیکھا کہ اس کی بچی کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا گیا ہے. بیدار ہوئی, جاگی, پریشان ہوئی, آ کر کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو اس کو تسلی دیا کہ خدا سے رحمت کی امید رکھ, اس کے لیے دعائے مغفرت کر. چلی گئی وہ. ایک روز حضرت امام حسن بصری نے دیکھا جنت ہے, جنتی ہیں, انہی جنتیوں میں جنت کے ایک باغ میں وہ بچی گھوم رہی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تجھے جہنم کے آگ کا کپڑا پہنایا گیا, عذاب ہو رہا ہے. اس نے کہا سچ ہے حضور, میں عذاب دی جا رہی تھی, لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جس قبرستان میں میں دفن تھی اس قبرستان سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا. مرہ رجل بالمقبرۃ فصلی علی النبی واہدی ثوابها للاموات.
ایک نیک مرد کا گزر ہوا، اس نے نبی کریم پر درود شریف پڑھا، اس کا ثواب بخش دیا، تو اس قبرستان سے ہم 500 مردوں کی بخشش ہو گئی۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو وہ ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچتا ہے، اور مشاہدہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آپ اس طور سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہو، بریلی کے تاجدار دیکھ رہے ہیں، اور ان کا روحانی فیض و کرم الحمدللہ ہم سب کو مل بھی رہا ہے۔ ولیوں سے محبت رکھا کرو پیارے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، آخری جملہ ہی میں عرض کرتا ہوں، شنیدم کی در روز امید و بیم۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو؟ شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا، اچھوں کے طفیل برے بخش دیے جائیں گے۔ تو پیارے اچھوں سے محبت رکھو تاکہ ان کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شہزادے اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد،